تو میں آخر میں چند اشعار جو شاعر مشرق علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فلسطین کے عرب کو مخاطب ہو کے کہے ہیں وہ عرض کیے دیتا ہوں، جس میں ہمارے لیے بھی تعلیم ہے اور ان کے لیے بھی تعلیم ہے، اور ان کا تخیل بہت اعلیٰ تھا۔ میں صرف اشعار آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں مختصر تشریح کے ساتھ، تاکہ ہم اس مسئلہ کو سمجھیں اچھی طرح۔ یہ مسئلہ معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے، میں زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوچ سے فارغ، زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوچ سے فارغ، جو تکلیف آپ نے پہنچائی ہے بنو قریظہ کو آپ نے قتل کیا۔ یہ ساری تکلیفیں یاد رکھنی ہیں جو آپ نے یہود کو پہنچائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے ایک ایک مرد عورت کو قتل کرا دیا جنگ خندق کے بعد، وہ تکلیف ان کو یاد ہے۔ کعب بن اشرف کا سر لایا گیا، وہ تکلیف ان کو یاد ہے، بھولے نہیں ہیں۔ اگر بھول جاتے تو کعب بن اشرف کا قلعہ مسمار کر دیا جاتا مدینہ المنورہ میں، وہ ابھی تک باقی ہے۔ ان کا حکم ہے آپ ہمارے سردار کا قلعہ نہیں گرا سکتے، ابھی تک قلعہ باقی ہے۔ زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوچ سے فارغ، وہ جلن موجود ہے جو بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا۔ ہم بھول گئے، وہ نہیں بھولے، وہ انتقام لینا چاہتے ہیں آپ سے۔ وہ ہم بھول گئے، وہ تو نہیں بھولے۔ بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا، پھر بنو نذیر کو جب وہ خیبر کے قلعوں میں جا کر آباد ہو گئے تو وہاں جا کے جنگ لڑی گئی، اور مشہور مرحب پہلوان کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے قتل کیا، اور یہود کو وہاں اس موقع پر قتل کیا۔ وہ سوز ان کو یاد ہے، وہ حرارت، وہ دکھ ان کو یاد ہے۔ زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوچ سے فارغ، اور جو دکھ آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی صورت میں ان کو دیا، جو دکھ آپ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی صورت میں دیا، جس میں پورا یورپ ایک طرف تھا، فرانس اس کا پیش تھا جس مسئلہ میں۔ سلطان 11 سال چھاپا مار جنگ لڑتے رہے اور کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا، لیکن دشمن کے پاؤں نہیں جمنے دیے، انہوں نے اکیلے لڑتے رہے۔ ہم بھول جائیں تاریخ تو بھول گئے، وہ نہیں بھولے یہود، وہ آپ سے انتقام چاہتے ہیں۔ زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوچ سے فارغ، میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے، اے عرب وہ حرارت تیرے وجود میں ہے جس کے ذریعے سے تو سب کو آگ لگا دیتا ہے۔ بنو امیہ اور بنو عباس نے حکومت کی ہے پوری دنیا پر، دنیا کے بہت بڑے خطے پر۔ اس کے بعد سلجوق ہے، پھر بنو عثمان ہے۔ بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومت رہی۔ طارق بن زیاد فاتح یورپ ہے، تو عقبہ بن مسلم باہلی، میرا ان کی قبر پہ جانا ہوا، جنہوں نے کاشغر تک کے علاقے، چائنا تک کے علاقے فتح کیے ہیں۔ یہ ساری تکلیف ان کو یاد ہے، اور یہ حرارت آپ میں عرب موجود ہے۔ اللہ نے عربوں میں بڑی صفات رکھی ہیں، اللہ نے عربوں میں بڑی خوبیاں رکھی ہیں۔ ایک تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بولتے ہیں، دوسرا ہمارے نبی انہی میں مبعوث ہوئے ہیں، عربوں میں۔ میں جانتا ہوں آتش تیرے وجود میں ہے، تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں۔ جنیوا سوئٹزرلینڈ کا کیپٹل تھا، اقوام متحدہ کا دفتر وہیں تھا جنیوا میں۔ تو سب لوگ اس طرف دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ UNO جو پورے انسانوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، انسانوں کے حقوق، وہ کہاں ہے؟ اب انسانوں کے حقوق کی بات کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ہم نے ہمارا ملک پاکستان جو بنا ہے، ہم نے اقوام متحدہ کو سائن کر کے دیا ہے، ہم آپ کا چارٹر، آپ کے حقوق پر عمل درآمد کریں گے۔ اقوام متحدہ کے 90% حقوق ہمارے اسلام کے اور قرآن کے متصادم ہیں۔ اگر یہ غالب آ گئے، یہ آپ سے صریح مطالبہ کریں گے کہ قرآن سے وہ آیات نکال دیں جو ہمارے نظام کے مخالف ہیں، صراحتاً مطالبہ کریں گے آپ سے اگر یہ زور پکڑ گئے۔ تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، کیوں؟ فرنگ کی رگے جاں پنجہ یہود میں ہے، انگریز کی طاقت یہود کے پنجہ میں ہے۔ اقتصادیات، معاش اور تجارت یہود کے ہاتھ میں ہے۔ مدینہ المنورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو مدینہ کی تجارت یہود کے ہاتھ میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برعکس صحابہ کرام کو وہ اصول بیان کیے، اللہ نے یہود کی تجارت کو ختم فرمایا، اسلام کی تجارت غالب ہو گئی۔ یہ اپنی تجارت کے ذریعے سے، اپنے اقتصاد کے ذریعے سے مجبور کر دیتے ہیں سب کو، لہٰذا کوئی آپ کی فریاد رسی کرے نہیں ہو سکتا۔ فرنگ کی رگے جاں پنجہ یہود میں ہے۔ پھر علامہ اقبال آخر میں فرماتے ہیں، سنا ہے میں نے غلامی سے امتوں کی نجات، ہمارے بڑوں نے بتایا ہے غلامی سے امتیں کب نکلتی ہیں، خودی کی پرورش و لذت نمود میں ہے۔
کہ اپنے آپ کو پہچانو، اپنے اندر کی صلاحیتوں کو دیکھو. اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں اطاعت رسول کی توفیق دی ہے. ہم ان خوبیوں کی طرف واپس پلٹیں.